السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال رضا پنوانی، آپ دیکھ رہے ہیں تھیوری آف پاکستان۔ آج ہم موجود ہیں اوکھئی میمن جماعت کے صدر جناب عزیز کاٹ صاحب کے پاس۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ کمر توڑ مہنگائی اور بے روزگاری کے عالم میں ان کی کمیونٹی پہ کیا اثر پڑے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میمن کمیونٹی فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، تو آئیں مزید تفصیلات ان سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ مہنگائی کا اس وقت عالم ہے کہ میری تو عقل کام نہیں کرتی کہ 15 سے 20 ہزار تنخواہ والا اپنا گھر کیسے چلا سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ الیکٹرک کا بل اتنا زیادہ آ رہا ہے آج کل، اور گیس کی شارٹیج ہونے کے باوجود گیس کے بل بھی آ رہے ہیں، پانی کا بل ہے، سیوریج کے بل ہیں، پڑھائی ہے، میڈیکل ہے، اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو انسان کو پورے کرنے ہوتے ہیں۔ میری عقل کام نہیں کرتی اس سلسلے میں۔ ظاہری بات ہے کہ معاملات تو حکومت کے اس میں جاتا ہے ترازو میں کہ وہ اس کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں نے کسی فورم پہ یہ بات بھی کہی کہ آپ برائے مہربانی گوشت کا ایکسپورٹ بند کر دیں تاکہ ملک میں گوشت سستا ہو جائے۔ آپ پیاز کی آمد کو جو ہے اس کو تیز کریں۔ اس وقت کئی کنٹینر پڑے ہوئے ہیں پورٹ پہ جو ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے وہ کلیئر نہیں ہو پا رہے ہیں، اور پیاز جو ہے وہاں پڑی پڑی سڑ رہی ہے۔ ہم لوگ یہاں 250 روپے کلو پیاز لے رہے ہیں جس کی قیمت 8 سے 10 روپے کلو ہوا کرتی تھی۔ سیلاب نے ایک الگ تباہی مچائی، ہماری جو ہے فصلیں تباہ ہو گئی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ کچھ بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں، مگر اس وقت جو حالات ہیں وہ بہت ہی خراب ہے۔ تو ہم اپنی جماعت کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہم لوگ اس وقت ہنگامی طور پہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بچت بازار کا آغاز شروع کریں، اور آپ کو پتہ ہے یہاں دو طبقے ہیں، ایک تو ضرورت مند ہے اور ایک سفید پوش ہے۔ سفید پوش کہیں جا کے مانگ نہیں سکتا ہے، کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا ہے، اس کے دروازے تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو آپ بچت بازار کے ذریعے اپنی طرف توجہ دلائیں، اور جب اس کو آپ مال میں 10 20% 30% کی کٹوتی دیں گے تو اس کی رینج میں آئے گی، اور وہ بھی کچھ گھر کے لیے کچھ سودا صرف لے سکے گا۔ جہاں تک ضرورت مند گھرانوں کا سوال ہے، وہ تو الحمدللہ اوکھئی میمن جماعت کے اور جماعت و باقی ہمارے جو دیگر ادارے ہیں، اوکھئی میمن انجمن، اوکھئی میمن یوتھ سروسز، اوکھئی میمن ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، حمیرہ بھائی ویلفیئر ٹرسٹ، ان کے پاس بہت سے گھر ایسے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں جن کو ماہانہ جو ہے راشن چلا جاتا ہے۔ اب وقت کے حالات کے حساب سے کچھ راشن میں کچھ بڑھوتری بھی کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ تاکہ جو ہے ان کا بھی گزارا ہو جائے۔ کوشش تو ہماری پوری ہے کہ ہم اپنی برادری کو جو ہے کم از کم اس عالم میں جو اتنی مہنگائی کا عالم ہے اس میں کسی طریقے سے کوئی سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ ہماری کوشش، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اپنی برادری کے کوئی کام جو ہیں وہ کر سکیں انشاءاللہ۔ اچھا، ایسا بھی یہ بتائیے گا کہ اوکھئی میمن جماعت کی جو برادری ہے اس کے اندر کتنے شعبہ جات ہیں؟ اوکھئی میمن برادری میں تو تقریباً ہر شعبے میں ہم کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں گا اوکھئی میمن جماعت کی۔ ایک سال کے ٹینیور میں ہم نے 50 پروگرام سوشل ویلفیئر کمیٹی کے تحت کیے ہیں، اور وہ 50 کے 50 پروگرام جو ہیں اس میں کچھ جو ہے اویئرنیس کے پروگرام تھے، اور کچھ جو ہیں وہ سیکھنے سکھانے کے پروگرام تھے، اور کچھ دینی اور مذہبی پروگرام بھی تھے۔ تو جماعت کے جو کام ہیں الحمدللہ جماعت اس کو کر رہی ہے۔ اس طرح کے یوتھ سروسز بھی جو ہے وہ بھی اپنے طور پہ جو ہے وہ پروگرام کراتی ہے، اوکھئی میمن انجمن بھی اپنے طور پہ جو ہے پروگرام کراتی ہے۔ مل جل کے جو ہے جماعت میں جو ہے پروگرام ابھی بھی چل رہے ہیں، اور ابھی بھی ہماری کئی اداروں سے بھی بات چیت چل رہی ہے، جس میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ میٹی جو ہے ایک ادارہ ہے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا، جس میں پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں بچے جو ہیں وہاں سے پڑھ کے فارغ التحصیل ہو گئے، اور وہ ٹیکنیکل جاب کر رہے ہیں، جو کہ آج کی ضرورت بھی ہے۔ پڑھائی لکھائی جو بچے نہیں کر سکتے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو ٹیکنیکل سائٹ پہ جو ہے وہ ہم تیار کریں۔ تو ہماری ان سے بھی بات چیت چل رہی ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہمیں امید ہے 2-3 مہینے میں ہم یہیں پہ جماعت کے اندر ہم ان کو کچھ جگہ فراہم کریں گے، اور یہاں پہ ہم میٹی 2 کے نام سے جو ہے انشاءاللہ یہ لانچ کریں گے، اور وہاں پہ جو ہے بچوں کو ہم ٹیکنیکل تعلیم دیں گے۔ اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر کمیٹی نے بھی جو ہے وہ ابھی ایک پروگرام چیک آؤٹ کیا ہے، جس کے اندر بچیوں کو، عورتوں کو جو ہے وہ کڑھائی، سلائی،
مہندی لگانا، بیوٹی پارلر، آرٹ اینڈ کرافٹ، اس قسم کے کورسز جو ہے وہ کرانے کا انہوں نے رجسٹریشن شروع کر دی ہے۔ کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ ہم اپنی برادری کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس طرف راغب کریں کہ وہ ان چیزوں کو سیکھیں اور اپنے گھر میں جو ہے اپنے معاون بن جائیں۔ اچھا، آپ کی کمیونٹی کے اپنے ہاسپٹل ہوتے ہیں، اپنے اسکول ہوتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ اور اگر کوئی نان میمن آتا ہے تو ان کی بھی ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے، جیسے کہ ایس ایچ جی اسکول ہے، ایچ ڈی ایف اسکول ہے؟ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی جب فیسیں کورس وغیرہ تو جماعت دیتی ہے، اگر نان میمن آتے ہیں تو وہ اگر ہیلپ مانگتے ہیں آپ سے تو ان کی بھی ہیلپ ہو جاتی ہے؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ میں آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا اور نہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرے منہ سے غلط بات نکلے۔ اوکھائی میمن جماعت کے امبریلا کے اندر کوئی ہسپتال نہیں ہے، ایک اسکول ہے، وہ بھی ہمارا اسکول ہے میمن سوسائٹی کے اندر۔ اس کے اندر جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں، جو فیس دے سکتے ہیں ہم ان سے لیتے ہیں، جو نہیں دے سکتے ہیں ان کو معاف کر دی جاتی ہے۔ اور اس میں جو ہے بچے یوتھ سروس کے بھی پڑھتے ہیں، جو یوتھ سروس ان کی فیس ادا کرتی ہے۔ اب آپ آ جائیں جو دوسرے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، جیسے ایس ایچ جی اکیڈمی ہے، اس کے اندر جو ہمارے اوکھائی بچے پڑھتے ہیں اس کی فیسیں جو ہے اوکھائی میمن یوتھ سروس پے کرتی ہے اور ان کو فری آف چارج پڑھائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے کتابیں، کورس وغیرہ اور ان کے جوتے، ان کے یونیفارم، وہ تک جو ہے اوکھائی میمن یوتھ سروس پے کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ایک اسکول جو ہے موسمیات کے علاقے میں ہے، وہاں پہ بھی یہی پوزیشن ہے، جو بچے ہماری اوکھائی جماعت کے جو فیس نہیں دے پاتے ان کو اوکھائی میمن یوتھ سروس جو ہے وہ اس کی فیس بھی بھرتی ہے، کورسز بھی لے کے دیتی ہے اور اس کے بعد جو ہے کچھ دوسرے اور جو بھی ضروریات ان کی ہے وہ پورا کرتی ہے۔ اس کے بعد ہماری اسکول ہے ہماری برادری کی ایچ ای ایف اسکول، یہ وہ ادارہ ہے جس میں سے ایک وقت میں آج جن سیٹوں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی سیٹوں پہ میمن برادری کے، وہ ایچ ای ایف اسکول سے پڑھ کے نکلے اور ہمیں فخر ہے اس بات کا۔ ایچ ای ایف اسکول جو ہے وہ اوکھائی میمن انجمن کے ماتحت چلتی ہے اور وہ بھی جو ہے وہاں پہ جو نادار، جو ضرورت مند بچے ہیں ان کو اوکھائی میمن انجمن خود ان کی فیسیں ادا کرتی ہے۔ اسپتال کی ہم بات کریں گے تو ہمارے پاس کوئی اسپتال ایسا سچ نہیں ہے، مگر الحمدللہ ہمارا پینل جو ہے اوکھائی میمن یوتھ سروسز کا وہ بہت ہی فعال ہے، اور تقریباً کراچی کے اسپتال میں جیسے ہم کہیں عثمان ہاسپٹل ہے، پٹیل ہاسپٹل ہے، میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے، طبہ ہے، ایسے بہت سے اسپتال ہیں جہاں پہ ہم نے اپنا پینل رجسٹرڈ کرایا ہوا ہے، اور وہ ہمیں جو ہے وہ جو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے وہ 50% کہیں پہ ہمیں ملتا ہے، کہیں ہمیں 30% ملتا ہے، کہیں ہمیں 70% میں ملتا ہے۔ یہاں تک کہ آغا خان اسپتال بھی ہمارے پینل کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ بھی کیسز کے اوپر دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ رعایت برتتا ہے۔ ہسپتال جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے کہ یہ فرد واحد نہیں چلا سکتا، اس کے لیے پروفیشنل کی ضرورت ہوتی ہے، تو پروفیشنل جو ہے وہی اسپتالوں کو چلا سکتے ہیں، انہی کو چلانا چاہیے۔ اگر ہم اسپتالوں میں پڑ جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اسپتال کو وہ اس طریقے سے لے کے چل پائیں گے جس طریقے سے اسپتال کو چلنا چاہیے۔ اچھا، ابھی اتنی مہنگائی کے دور میں کارخانے بند ہو رہے ہیں، جو مزدور ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں، تو اس عالم میں کیا کرنا چاہیے عوام کو؟ بہرحال بات یہ ہے کہ عوام کو کچھ نہیں کرنا، حکومت کو سوچنا ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اپنے یہاں ایک حادثہ ہوا ایک بچے کا، جس کو مزدوروں نے مارا، 2 دفعہ مارا، اس کو ہم اسپتال سے واپس لے کے آئے، الحمدللہ اللہ نے اس کو بچا دیا، کیونکہ وہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں تھا۔ مزدور یہ سمجھتا ہے کہ ایچ آر والے ان کو نکال رہے ہیں، نکالنے والے تو مالکان ہوتے ہیں۔ اب مالکان کا بھی کیا قصور ہے؟ جب حکومت ان کو سامان منگانے کی اجازت نہیں دے گی تو وہ چیزیں کیسے بنائیں گے؟ جب وہ چیزیں نہیں بنا پائیں گے تو وہ ظاہری بات ہے وہ کب تک تنخواہیں دیں گے؟ وہ بھی سوچتے ہیں، تو وہ لوگ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو، آپ تنخواہ آدھی کر دیں، جب تک آپ تکلیف میں ہیں آپ مزدوروں سے بیٹھ کے بات چیت کریں، ان کو بھی اس چیز پہ متفق کریں کہ آپ کے سامنے سارے معاملات ہیں کہ کل ہماری پروٹیکشن کیا تھی، آج کیا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، نہ کہ اس کو آپ نکال دیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا مالکان کا بھی قصور ہے، مگر بہرحال بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے ان چیزوں کے پیچھے کوئی نہیں دیکھتی۔ آپ آج دیکھیں بڑی بڑی گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں، موبائل فون امپورٹ ہوتے ہیں، کتوں کے کھانے امپورٹ ہوتے ہیں، بلی کے کھانے امپورٹ ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں۔
तो जो ज़रूरत की चीज़ें भाई वो तो इंपोर्ट करो खुदा के लिए। दालें आपको पता है आपके पोर्ट पे सड़ रही हैं, आपकी प्याज पोर्ट पे सड़ रही है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ सोए हुए हैं? तो लिहाजा इसकी बहुत ज़रूरत है कि जो है या इस पे जो है काम करने की ज़रूरत है, हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है, आंखें खोलने की ज़रूरत है। और इसके ऊपर अगर इन्होंने नहीं अपनी आंखें खोली तो मैं नहीं समझता कि जो है गरीब आदमी अपना गुजारा कर पाएगा। और मुझे तो बहुत बड़ा खदशा नज़र आता है कि ये मुल्क को कहीं खाना जंगी की तरफ ना ले जाए। अच्छा, जो नॉन मेमन होते हैं वो मेमनों को कंजूस कहते हैं और कंजूस के नाम पर मजाक भी उड़ाया जाता है, तो क्या वाकई मेमन कंजूस होते हैं? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बात ये है बिलाल के ये जो मामला है लेने देने का, अबू जहल का मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कोशिश की कि उसको कलमा पढ़ा दें, तो वही आती है कि मोहम्मद हिदायत मेरे हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से लेने देने का मामला जो है ये अल्लाह की तौफीक के ऊपर है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो लोग ये बातें करते हैं कि मेमन कंजूस है, तो मैं उनको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जितने भी अस्पताल हैं कराची के, जितने भी फलाई इदारे हैं कराची के, अगर वो जाके विज़िट कर लें तो उसमें 80% कंट्रीब्यूशन मेमनों का है। 80%। आपको सुन के हैरानगी होगी, मैं 80% कह रहा हूँ और मैं बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि जो लोग मेमन को अगर कोई ताना देता है कंजूसी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ उनकी अपनी जेबों में हाथ नहीं जाते, मेमनों के जेब में हाथ फ़ौरन चला जाता है। अल्लाह ने बड़ी तौफीक दी है मेमनों को इन कामों में आगे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की, क्योंकि हमारा यकीन है कि जब इंसान दुनिया से जाएगा तो खाली हाथ जाएगा, कुछ भी लेके नहीं जाएगा। तो मेमन इस बात पे पूरा यकीन रखता है और वो अपने लेन देन में अल्हम्दुलिल्लाह फलाही कामों में कभी भी पीछे नहीं हटता। अच्छा, अब आप अपनी बिरादरी को, ओखई मेमन बिरादरी को और पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहिए? बिलाल आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है कि मैं क्या पैगाम देना चाहूँगा। मैं तो खुद एक छोटा सा आदमी हूँ, मगर मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में खास वजूद में आए 75 साल तो हो गए। 1947 में आया था, आज हम 2022 में बैठे हैं। इस पाकिस्तान को हर किस्म के तबके ने आए और हर किस्म के तबकों ने हुकूमत की और हर तबके के ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ामात लगते रहे, मगर ये मुल्क अपनी जगह पे खड़ा रहा, क्योंकि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बनाया गया था। और मैं समझता हूँ कि ये आने वाले और जाने वाले ये अपना जहन साफ़ कर लें कि इस मुल्क पर अल्लाह की रहमत है। मगर हमारी इनसे जो चाहत है वो ये है कि खुदारा अगर आपने सियासत भी करनी है तो मुल्क को पहले सोचें, अपना बाद में सोचें। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तमाम सियासतदान, तमाम जमातें पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रही। जो आज इस पाकिस्तान का हशर कर दिया गया है, इसका कोई एक ज़िम्मेदार नहीं, मैं कहता हूँ ये सारे ज़िम्मेदार हैं इसके। तो लिहाजा मेरी तो इनसे अपील है और मैं इनके लिए भी दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इनको समझ दे, इनको हिदायत दे और इस मुल्क को, ये मुल्क है तो हम हैं, बराए मेहरबानी अपनी चीज़ों को पीछे रखें और मुल्क के लिए अच्छी सोच लेके सामने आएँ। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे ओखई मेमन जमात के सदर जनाब अज़ीज़ काट साहब। इनसे हमने तफसीली बात की कि मेमन बिरादरी किस तरह से अपने लोगों की मदद करती है। तो इनके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।